کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ سینٹینس کیا ہوتا ہے یا صرف رٹا لگایا ہوا ہے؟ سینٹینس ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم روز سنتے ہیں لیکن 90% لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ اور کیا آپ سینٹینس کے تمام ٹائپس جانتے ہیں؟ زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہاں غلطی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف سینٹینس کو سمجھیں گے بلکہ اس کی تمام ٹائپس بھی آسان طریقے سے سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹائپس کی بات کریں، ضروری ہے کہ ہم سینٹینس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹینس آخر ہوتا کیا ہے۔ What is a sentence? A sentence is a group of words that gives a complete meaning or thought. یعنی ایک ایسا الفاظ کا مجموعہ جو مکمل بات یا خیال ظاہر کرے، اسے سینٹینس کہتے ہیں۔ A sentence is not just a random group of words. یعنی سینٹینس صرف الفاظ کا بے ترتیب مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو مل کر ایک مکمل بات، خیال یا پیغام دیتے ہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کر لے کہ اگر صرف الفاظ کا مجموعہ ہو لیکن وہ بات ادھوری ہو، مطلب مکمل نہ ہو، تو وہ جملہ نہیں کہلاتا۔ مثال دیکھتے ہیں، ایٹس این ایپل۔ یہ جملہ مکمل نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سیب کون کھا رہا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ علی ایٹس این ایپل، اب یہ مکمل جملہ ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جملے میں اکثر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں: سبجیکٹ جو کام کر رہا ہے، ورب جو کام ہو رہا ہے، اور آبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے۔ جب یہ تینوں ہو تو جملہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر سینٹینس میں سبجیکٹ اور ورب ہونا ضروری ہے لیکن آبجیکٹ ہونا ضروری نہیں۔ اگر ورب نہ ہو یا بات مکمل نہ ہو تو وہ سینٹینس نہیں بلکہ فریز یا فریگمنٹ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ ہمارا پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہو جو کہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کے بارے میں ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ سینٹینس کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سینٹینس کی کتنی اقسام یعنی ٹائپس ہوتی ہے اور انہیں کیسے پہچانا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر جملہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، ہر جملے کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں، کبھی سوال پوچھتے ہیں، کبھی حکم دیتے ہیں اور کبھی جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مقصدوں کی بنیاد پر انگلش میں 4 بنیادی قسم کے جملے ہوتے ہیں جنہیں ہم آج کی ویڈیو میں آسان زبان اور مثالوں کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ The first one is declarative sentence، جس کو ہم اردو میں بیانیہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ A declarative sentence is a sentence that gives information, facts or statements۔ یعنی ایسا جملہ جو کوئی بات، حقیقت یا معلومات بیان کرے، اسے ہم ڈیکلیریٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ یہ سب سے عام قسم کا جملہ ہے جب آپ کسی بات کو سمپلی بیان کرتے ہیں۔ یہ جملے ہمیں روزمرہ زندگی میں معلومات دینے، خبریں بتانے یا کسی بات کا اسٹیٹمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، I like mangoes، مجھے آم پسند ہے۔ یہ ایک عام سا جملہ ہے جس میں ایک بات کہی گئی ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل، the sky is blue، آسمان نیلا ہے۔ یہ بھی ایک جملہ ہے جس میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ آسمان نیلا ہے۔ تھرڈ ایگزامپل لیتے ہیں، he goes to school every day، وہ روز اسکول جاتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جس میں ایک معلومات بیان کی گئی ہے۔ تو ایسے جملے جس میں کوئی بات، حقیقت یا معلومات بیان کی گئی ہو، ڈیکلیریٹو سینٹینس کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، ڈیکلیریٹو سینٹینس حکم دینے یا سوال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف معلومات بیان کرتا ہے۔ سیکنڈ ون از انٹراگیٹو سینٹینس، جس کو ہم اردو میں سوالیہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ ان سمپل ورڈز، an interrogative sentence is a sentence that asks a question، یعنی ایسا جملہ جس میں سوال کیا جائے۔ An interrogative sentence is used when you want to ask a question، یعنی جب ہم کسی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا جملہ بولتے ہیں جو انٹراگیٹو کہلاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مثلا نام، وقت، پسند، ناپسند یا کوئی بھی معلومات، تو آپ جو جملہ بولتے ہیں وہ انٹراگیٹو سینٹینس ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جملے ہمیشہ کوسچن مارک پر ختم ہوتے ہیں اور اکثر کوسچن ورڈ یا ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، what is your name؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس جملے میں ہم نے سوال پوچھا ہے اور آخر میں سوال یا نشان آیا ہے، تو یہ انٹراگیٹو سینٹینس۔ سیکنڈ ایگزامپل، ڈو یو لائک ٹی؟ کیا آپ کو چائے پسند ہے؟ اس جملے میں بھی ہم نے سوال پوچھا ہے اور آخر میں سوال یا نشان آیا ہے، تو یہ بھی انٹراگیٹو سینٹینس ہے۔ تیسرا مثال لیتے ہیں، آر دے کمنگ ٹو دا پارٹی؟ کیا وہ پارٹی میں آ رہے ہیں؟
اس جملے میں بھی ہم نے سوال پوچھا ہے اور آخر میں سوال یا نشان آیا ہے، تو یہ بھی انٹراگیٹیو سینٹینس ہے۔ ناؤ تھرڈ ون از امپیریٹیو سینٹینس، جس کو ہم اردو میں حکمیہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ If I define it in simple words, then imperative sentence is a sentence that gives a command, request or advice۔ یعنی ایسا جملہ جس میں کسی کو کچھ کرنے کا کہا جائے، حکم دیا جائے، مشورہ دیا جائے یا درخواست کی جائے، تو اس کو ہم imperative sentence کہتے ہیں۔ An imperative sentence is used to tell someone to do something, either politely or strictly۔ یعنی جب ہم کسی سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو ہم imperative sentence استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے اکثر ورب سے شروع ہوتے ہیں اور سبجیکٹ چھپا ہوتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا، لیکن جملہ اسی کو ہی مخاطب کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کلوز دا ڈور، دروازہ بند کرو۔ اس جملے میں ہم نے حکم دیا ہے کہ دروازہ بند کیا جائے، اور جملہ کلوز یعنی ورب سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ امپیریٹیو سینٹینس ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل، پلیز ہیلپ می، برائے کرم میری مدد کریں۔ اس جملے میں ہم نے نرمی سے درخواست کی ہے، پلیز سے انداز مہذب ہو گیا اور مقصد کسی کو کچھ کرنے کا کہنا ہے، اس لیے یہ بھی امپیریٹیو سینٹینس ہے۔ تھرڈ ایگزامپل، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ یہاں ہم مشورہ یا منع کر رہے ہیں کہ وقت ضائع نہ کرو، اس لیے یہ بھی امپیریٹیو سینٹینس ہے۔ ہوپ کہ آپ کو امپیریٹیو سینٹینس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس کی طرف۔ وٹ از ایکسکلیمیٹری سینٹینس؟ ایکسکلیمیٹری سینٹینس کو ہم جذباتی جملہ بھی کہتے ہیں۔ An exclamatory sentence is a sentence that expresses strong emotions or feelings such as surprise, happiness, sadness, anger or excitement۔ یعنی ایسا جملہ جو خوشی، غم، حیرت، غصے یا جوش جیسے جذبات کو ظاہر کرے، اسے ہم exclamatory sentence کہتے ہیں۔ An exclamatory sentence shows what someone feels, not what someone is doing۔ یعنی ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کوئی شخص کیا کام کر رہا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اندر سے کیا محسوس ہو رہا ہے، جیسے خوشی، غصہ، حیرت یا افسوس۔ یہ جملے دل کی آواز ہوتے ہیں جو اچانک اور جذباتی انداز میں بولے جاتے ہیں۔ ایسے جملے ہمارے فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، نہ کہ کوئی عمل یعنی ایکشن بتانے کے لیے۔ یہ جملے عام طور پر ایکسکلیمیشن مارک پر ختم ہوتے ہیں۔ ایسے جملے ہم سوچ کر نہیں بولتے، بلکہ جب ہم بہت خوش، غمگین، حیران یا ناراض ہوتے ہیں تو وہ بات خود بخود ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے۔ یہ جملے ہمارے دل کے احساسات کو ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ دماغ سے سوچ کر بتائے گئے جملے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا کہنا ہے، بس جیسے ہی احساس آتا ہے جذباتی انداز میں جملہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے ان میں جذبات کی شدت ہوتی ہے اور آخر میں اکثر ایکسکلیمیشن مارک بھی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، واٹ اے بیوٹیفل ڈے، کیا خوبصورت دن ہے۔ اس جملے میں ہم تعجب اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج کا دن کتنا خوبصورت ہے، اسی لیے یہ ایک ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل، الاس ہی از نو مور، افسوس وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہاں ہم غم اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ الاس جیسے لفظ سے جذبات واضح ہو رہے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے۔ تھرڈ ایگزامپل، واو یو ڈیڈ اے گریٹ جاب، واہ تم نے زبردست کام کیا۔ یہاں ہم خوشی اور تعریف کا اظہار کر رہے ہیں۔ واو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم حیران اور خوش ہیں، لہٰذا یہ بھی ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس وہ ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جملے صرف بات نہیں کرتے، دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اگر جملے میں جذبات ہے اور آخر میں ایکسکلیمیشن مارک لگا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے۔ دوستو، اگر آپ ان چاروں ٹائپس کو سمجھ لیں تو آپ کو ہر جملے کی پہچان اور مقصد سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اب آپ سینٹینس اور اس کے ٹائپس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیے، سیکھنے کا سفر کبھی رکتا نہیں۔ محنت جاری رکھیے، خود پر یقین رکھیے اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، سیکھتے رہیے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔